السلام علیکم دوستو، رات کو ٹھیک 1 بجے ایک خبر آتی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اپنے ڈرونز استعمال کر کے اور ڈیفرنٹ میزائل استعمال کر کے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 300 سے زائد ڈرونز انہوں نے استعمال کیا ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہے ہسٹری میں کہ ایران نے اسرائیل کے ٹیریٹری کے اوپر حملہ کر دیا۔ کیا ایسی ریزن بنی کہ ایران نے ڈائریکٹ اسرائیل کے ٹیریٹری میں جا کر حملہ کر دیا؟ اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ریزن کیا تھی اور ڈیفرنٹ پولیٹیکل پلیئرز جو ہے، گلوبل پولیٹیکل پلیئرز، ان کا کیا موقف ہے اس سچویشن کو لے کے۔ رات کو 1 بجے یہ خبر چلتی ہے کہ ایران نے ساؤدرن سائڈ آف اسرائیل پہ حملہ کر دیا اور یہ خبر جیسی آتی ہے، یہ خبر سوشل میڈیا میں اور ڈیفرنٹ نیوز چینل میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ لوگوں کا ڈیفرنٹ اوپینین ہے اور اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسرائیل ایران کا کنفلکٹ تو آپ کو یوزولی دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی آپ ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ان کی کیجوالٹیز بھی ہوئی تھی اسرائیل کی، تو اسرائیل نے بدلہ لینے کے لیے حماس کے اوپر حملہ کر دیا اور غزہ اسٹرپ کو بالکل سیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے نہ کوئی امداد آیا ان کی طرف، نہ انہوں نے کسی اور کو چھوڑا تاکہ وہ امداد کر سکے، اور انہوں نے بہت زیادہ کیجوالٹیز کی۔ تقریباً 4-5 مہینوں تک لگاتار انہوں نے ڈیفرنٹ جتنی وہ ٹیکنیک سے استعمال کر سکتے تھے، گلوبلی ایکٹیو ہے، امریکہ ان کا سائڈ دے رہی ہے۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اگر اس سچویشن کو کوئی اور ٹینس کر سکتا ہے تو وہ ہے ایران۔ اس سچویشن سے فائدہ اٹھا کے اسرائیل کی ساورنٹی کو اگر کوئی تھریٹ کر سکتا ہے تو ہے ایران۔ اسی چیز کو لے کے اسرائیل نے 1 اپریل 2024 کو دمشق میں جا کے ایران کی ایمبیسی پر حملہ کر دیا، جس میں ایران کے کئی کمانڈرز بھی شامل تھے اور کیجوالٹی وہاں پہ کچھ ہوئی۔ اور جیسی ہی یہ خبر آئی تو امریکہ نے جا کے اسرائیل کو وارن کر دیا کہ ایران جلد حملہ کر سکتا ہے اور بہت سیویئر بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا 1 بجے جب یہ حملہ ہو گیا تو یہ سچویشن کچھ ڈیفرنٹ ہو گئی اسرائیل کی۔ ویسے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی ڈرونز انہوں نے فائر کر دیے تھے تو اسرائیل کی جو ڈیفنس سسٹم میں ایک پرومیننٹ ہے وہ ہے آئرن ڈوم، انہوں نے بہت سارے میزائلز جو تھے ان کو ناکارہ بنا دیا۔ یہ بھی خبر آ گئی کہ جارڈن اور امریکہ نے، جو کہ اسرائیل کے الائز ہیں، انہوں نے جا کے اسرائیل کی ہیلپ کی اور جو میزائل انہوں نے ایران نے فائر کیے تھے ان کو یوز لیس بنا دی۔ جب یہ اٹیک ہوا تو ایران کے ڈیفرنٹ جو باڈیز ہیں ان کی طرف سے یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھرو سوشل میڈیا ایپس اینڈ تھرو دیئر ٹویٹر اکاؤنٹس اینڈ ڈیفرنٹ سورسز، اور یہ کنفرم کر دیا کہ ایران نے شروعات کر دی ہے ایک نئی جنگ۔ اسرائیل نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ ایران نے اٹیک کر دیا جس کی وجہ سے اسرائیل کی کیجوالٹیز ہوئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ساؤدرن پارٹ میں ایئرپورٹ پہ حملہ کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کو کچھ نقصان تو، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈیفرنٹ ڈیفنس اینالسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی اور دونوں پارٹیز جو ہے انہوں نے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا تو میڈل ایسٹ ایک دفعہ پھر بہت بڑے جنگ کی زد میں آ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ گلوبل پولیٹیکل پلیئرز کی، ان کا کیا موقف ہے اس سچویشن کو لے کے۔ آلریڈی امریکہ نے G7 کنٹریز جو ہے ان کی میٹنگ کال کی ہے اور ایران نے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اس کو کنڈیم کر لیا۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا تو افغانستان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایران نے بالکل ٹھیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے بھی اپنی میٹنگ کال کی ہے اس سچویشن کو اسیس کرنے کے لیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اپنا موقف دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ اوپینین چل رہی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ اٹیک آج ہو رہا ہے تو یہ 5 مہینے پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی جب فرسٹ ٹائم غزہ کو اٹیک کر لیا تھا اسرائیل نے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سپورٹ میں کہ ایران نے خود بتا دیا ہے جب یہ اٹیک ہوا کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے تحت، کیونکہ ان کو اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ بھی سیلف ڈیفنس کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا ایمبیسی کے اوپر، ایران نے جواب دے دیا۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی ایسا کنٹری جو ہے مسلم کنٹریز میں سے جنہوں نے کوئی جواب دیا۔ ڈیفرنٹ ٹائپس کے اوپینین آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی تھی کہ رشیا نے ظاہر کر دیا ہے کہ ہم اس سچویشن میں ایران کا ساتھ دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی افیشیل اسی طرح سچویشن یا انفارمیشن نہیں آئی۔
اس سچویشن کو لے کے آپ کا کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اگر یہ ٹائم اور بڑھتا ہے تو اس سچویشن میں اور امپروومنٹ آئے گی، ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں۔ اب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔